In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Dear students, I am Zahizul Afkar, your course instructor, Introduction to Sociology. In the first lecture, we discussed about the social stratification, the definition of social stratification, and the causes of social stratification, determinants of social stratification, slavery, caste, and the traditional caste of India. So in the previous discussion we discussed about the stratification. Okay, what do you mean by stratification? The division of the people on the basis of the caste, on the basis of the power, authority, education, prestige. So today we will move ahead and towards discussing the class. Class is also a determinant of social stratification. Social stratification is also based on class. Class is a status group, and is all a society that social status of one group always different from that of another. Class is also a person's economic position in a society. However, as per Weber, class is not a supreme factor in stratification. He noted that how managers of corporations or industries control firms that don't own. In a class system, social stratification is based on individual achievement. تو کلاس کے حوالے سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کلاس ہے وہ عموماً اکنامک کلاس جو ہے اکنامک پوزیشن کے لحاظ سے وہ جانچی جاتی ہے، اور جو کلاس کے اندر جی کلاس از آلسو اے پرسنز اکنامک پوزیشن ان اے سوسائٹی. جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کلاس کے اندر کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے. ہاؤ مچ انکم ڈو یو ہیو، آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، پیسہ. آپ اس میں آگے مزید 3 کلاسز ہیں کہ اس میں اپر کلاس ہے، لوور کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے. کارل مارکس کے مطابق تو یہ اکنامک ریسورسز بھی آگے وہ شو ہو رہے ہیں. بہرحال کلاس جو ہے نا، اس میں کلاس آپ کس کلاس کے اندر لائی کرتے ہیں. کارل مارکس نے تو 2 کلاسز بتائی تھی، یہ جس میں وہ کہتے ہیں کیپٹلسٹ ہے اور ایک ورکر ہے. لیکن جو میکس ویبر ہے وہ اس جو کیٹیگریز ہیں، جسٹ 2 جو کیٹیگریز ہیں کہ ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک ورکر ہے، اس پہ بلیو نہیں کرتے وہ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جو کہ پوری فرمز کو چلا رہے ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، مرات بڑی اچھی ہوتی ہیں. اس طرح ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی ایک مطلب ہے کہ ان کی بھی کلاس جو عام ورکر ہے اس سے مختلف ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. تو یہ جو کلاس ہے یہ بھی معاشرے کے اندر درجہ بندی کا باعث بنتی ہے. The next one is a status. کہ status is the person's prestige, social honor or popularity in a society. Social stratification is also based on status of person. Weber noted that political power was not rooted in capitalist value society, but also involves individual status. Poets or saints can possess immense influence on society with often little economic growth. تو یہ جو سٹیٹس ہے یہ بھی معاشرے کے اندر درجہ بندی کا باعث بنتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ کا رتبہ کیا ہے. میں نے آپ کو سٹیٹس اینڈ رول پہلے پڑھا دیا کہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹس اینی پوزیشن دیٹ از اسائنڈ ٹو اے پرسن اینڈ ایڈمیٹڈ بائی دا سوسائٹی. کوئی بھی ایسا رتبہ جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے اور اس کو آپ آن کرتے ہیں اور معاشرہ اس کو آن کرتا ہے، یہ آپ کا سٹیٹس کہلاتا ہے. مثلاً ایک ادھر لکھا ہوا ہے سینٹ اینڈ پوئٹس ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. علامہ اقبال کوئی پیسے کے لحاظ سے تو زیادہ پاپولر نہیں ہے نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جسٹ وی نو ہم ڈیو ٹو ہز کنٹریبیوشن ان دا لٹریچر، اردو لٹریچر، اور انہوں نے
وہ پوئٹ تھے، انہوں نے نیشنل، ہم ان کو ہیرو قرار دیتے ہیں اور نیشنل پوئٹ کا درجہ دیا، تو یہ ان کا سٹیٹس ہے، آج بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہماری نسلیں ان سے پیار کرتی رہیں گی انشاءاللہ، تو یہ ان کا سٹیٹس تھا۔ اسی طرح ہم ملتان میں بات کریں تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اب وہ ان کو ہم کیوں، ان کا ایک اچھا سٹیٹس ہے، ایک اعلیٰ سٹیٹس ہم انہیں کیوں معاشرے نے دیا ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی ریلیجیس خدمات سر انجام دیں، اور اس وقت کا جو ان کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ پاور definitely power has its own importance and it also stratify the people کہ a person's ability to get their way despite the resistance of the other. For example, individual in state jobs may hold little property or status but they still hold immense power. Policemen and Patwari in Pakistan. تو جو پاور ہے اس کا بڑا معاشرے کے اندر ایک انفلوئنس ہوتا ہے۔ ادھر میں آپ کو پاور کی مثال دوں تو ایک جو پی این ہے، اگر اس کو آرڈر اس کا دے دے باس کہ آپ نے کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا بینک میں، فار ایگزامپل بھی 5 بجے کے بعد آپ نے کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، تو اب وہ ہے تو پی این، اس کے سامنے کوئی 22ویں گریڈ کا بندہ بھی چلا گیا تو وہ اس کو روک لے گا، کیوں؟ اس کے پاس پاور ہے۔ لیکن گھر کے اندر اس کی پاور مختلف ہو سکتی ہے، معاشرے میں دوسرے مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ جب جائے تو اس کو لوگ کوئی پہچان ہی نہ سکیں، لیکن وہ ادھر جو ہے بڑی طاقت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پولیس مین ہے، پولیس مین کے پاس بڑی پاور ہے، اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاور کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، تو لوگ ان سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ اسی طرح وکیل ہیں، وکیلوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، وکیلوں سے پولیس مین بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ ان کے پاس بڑا اختیار ہے اور بڑی طاقت ہے اور بڑی یونٹی ہے ان کی۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر جو پاور ہے یہ بھی لوگوں کو اسٹریٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کو اسٹریٹیفائی کرتی ہے، اور یہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ ایجوکیشن، یس آف کورس. You can see a picture of a beautiful person and most attractive person of Pakistan, Dr. Abdul Qadir Khan. Why people know him? Only due to his education and his contribution to make the Pakistan a nuclear power. So education, like all other societies in the world, defines social status in society in Pakistan too. Educated people are better rated and respected socially owing to their occupations, professions, and status, while illiterate people always belong to lower class. For example, Dr. Abdul Qadir Khan has a great respect in Pakistani society for his education and great contribution in making Pakistan a nuclear power. تو جو ایجوکیشن ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اچھا آپ کے پاس نالج ہے، تو آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ بلکہ بادشاہوں کے بھی استاد ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ارسطو، سقراط، بقراط، یہ آج تک کیوں زندہ ہیں؟ جسٹ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے زندہ ہیں، اور وہ کوئی پیسوں کی وجہ سے تو زندہ نہیں ہے۔ آج ان کا نام جو زندہ ہے، they are living in the billions of heart of the people. تو کیوں وہ زندہ ہیں؟ just for their education. تو ایجوکیشن بھی معاشروں کے اندر اسٹریٹیفیکیشن کا باعث بنتا ہے کہ کس کے پاس کتنی تعلیم ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایک تصویر تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، لیکن دوسرا پہلو، ایک مختلف پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی ایسے برے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے وائس چانسلرز کو ہتھکڑیاں پہنا دی، اور ہتھکڑیاں ان کا جرم ثابت ہونے سے پہلے پہنا دیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ہی امورل ہے اور کتنا ہی یہ مطلب ہے کہ مورالٹی سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک وائس چانسلر جس کی پوری زندگی تعلیم
دینے میں گزر گئی، اور جس نے پوری زندگی اپنی لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کی، اور اس نے ادارے بنائے، اور اس نے لوگوں کے دماغ سیٹ کیے اور لوگوں کی مینٹیلٹی چینج کی، اس کو اگر کوئی اس کے خلاف کوئی کیس آتا ہے اور آپ اس کا فیصلہ سنے بغیر پہلے سے ہی اس کو ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو جب وہ عدالت میں گئے ہوں گے، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اسی طرح زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ بھی اس طرح ہی بدقسمتی کے ساتھ ہوا، اس طرح ایک سرگودا یونیورسٹی کے اندر ایک کیمپس تھا، اس کا وہ تو بیچارہ ڈائریکٹر فوت ہی ہو گیا تھا، یہ دل برداشتہ ہو کے اٹیک ہو گیا تھا اس کو۔ تو یہ مجھے بتائیں، اس طرح کے معاملات جب ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہوں گے تو کیا ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا انہیں ریئلائز کروائیں گے کہ تعلیم کی بڑی رسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کی بہت کم اہمیت ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی بہت کم اہمیت ہے۔ ایون کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر نظر آتے ہیں، مختلف اداروں میں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے امپلائے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے 4 ٹکے دے دی ہیں اور ان 4 ٹکوں سے ہم نے جو ٹیچر ہے اس کو پرچیز کر لیا ہے۔ رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، ادب ختم ہو گیا ہے، اور وہ جسٹ اس کو بھی کاروبار سمجھتے ہیں۔ خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں کے اندر یہ رویہ بہت دیکھنے کو آیا کہ وہاں جو بچے ہیں ان کے اندر اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ کیسے بیہیو کریں گے۔ ان کے ہاں استاد کی جو ایک پوزیشن ہے وہ دیٹس لائک آرڈنری پرسن ہے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہی استاد ہے جو ان کا کردار سازی کرتا ہے، ان کا دماغ جو ہے، مینٹیلٹی جو ہے ان کو بہتر کرتا ہے اور ان کو انلائٹنڈ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بدقسمتی سے دیکھنے میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بدن زوال کی طرف تو جا رہا ہے، اس میں ترقی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک استاد کا رسپیکٹ ختم کر دیا، اور ہم نے صرف اور صرف ہر چیز کو ایک میٹیریلی اینٹی کے طور پر لیا اور اس کو بھانپا۔ تو بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن لیکچر کا ٹائم آپ کا جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ تو ایجوکیشن جو ہے، جن معاشروں نے ایجوکیشن کو اہمیت دی ہے وہ معاشرے آج عظیم ترین معاشرے ہیں۔ اور مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تو ایسا بدقسمت ملک ہے جس کے اندر لوگوں کی مینٹیلٹی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور پاکستان کا جو ایجوکیشنل بجٹ ہے وہ دنیا کے 4 ایسے بدقسمت ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے جس کا ایجوکیشن بجٹ 2% ہے، یا 2% سے کم ہے، اور اس 2% میں سے بھی اتنی کمپلیکیشن ہے کہ ایک بڑا پورشن اس کا واپس چلا جاتا ہے کہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ملک کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب ہماری پریارٹی بندوقیں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور دوسری پریارٹیز ہیں، اور جب تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے تو لوگوں کے اندر کیسے کانشیسنس پیدا ہوگا، کیسے شعور پیدا ہوگا؟ تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 1947 سے تقریریں سنیں، اور آج 2020 کے اندر بھی آپ تعلیمیں جو تقریریں ہیں وہ سنیں ہمارے پولیٹیشنز کی، منسٹرز آف ایجوکیشن کی، تو یہی ایک نعرہ نظر آتا ہے کہ we'll enroll our every child in the school, and the Constitution of Pakistan 1973 کے اندر بھی 25A 25A اور 26 کو آپ ریڈ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے 5 سے 16 سال تک کا بچہ اس کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے اور لازمی دیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے 2.5 کروڑ بچہ اس وقت بھی پرائمری اسکول کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہماری یہ پریارٹیز ہیں؟ جب ہماری پریارٹیز چینج ہوں گی پھر معاشرہ ہمارا بہتر ہوگا۔ اکنامک ریسورسز بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ان دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، اور یہاں جو اسٹریٹیفیکیشن ہے اس کے اندر بھی اس کا بڑا کردار ہے
کہ کچھ لوگ تو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور کچھ کے پاس بہت کم ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی ضروریات و مشکل پوری کرتے رہتے ہیں۔ 3 کلاسیں معاشرے کے اندر عموماً پائی جاتی ہیں جو کہ اسٹریٹیفیکیشن کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس ہے۔ اپر کلاس وہ ہوتی ہے جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پیسوں کی، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے بینک بیلنس کتنا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ مثلا نواز شریف کو کیا پتہ اس کے کتنے پیسے ہیں، اور زرداری کو کیا پرواہ ہے کسی چیز کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جہانگیر ترین ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو بڑے بڑے ہمارے وڈیرے ہیں، پیر پکاڑا ہے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے، ان کو اکنامک ایشوز کا، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے درمیان۔ اور اس کے بعد آتی ہے مڈل سٹیج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی جو نیڈس ہیں وہ مشکل پوری کرتے ہیں اور اپنا سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں کرنے ہیں خرچ، کہاں نہیں کرنے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری کلاس آتی ہے جو کہ لوور کلاس ہوتی ہے۔ لوور کلاس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے، وہ نہایت مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ Occupation, yes, of course, occupation is also an important determinant and indicator of stratification in the society. In Pakistani society, the high class professions are owners, landlord, owner cultivators, industrialist, big wholesale businessmen, and high class government and semi government officials. اور لوور کلاس کے اندر جو ہے، لوور آکوپیشن کے اندر کوبلرز، کارپینٹر، بلیک اسمتھ، واشر مین، پی این، سویپر اینڈ انسکل لیبر ایٹسیٹرا، اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ prestige. If individual has high prestige in social life, he is regarded most respectful person. The social prestige is community in our society depend upon the nobility of the individual participating generally in welfare works. He is true to his words. یہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی آدمی کی پریسٹائج بناتی ہیں اور اس کو عزت کے قابل بناتی ہیں۔ تو اسٹریٹیفیکیشن کی اوریجن کہاں سے ہوئی؟ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی، اور اس کے بعد پیسٹورل اور ہارٹیکلچر سوسائٹی آئی جس کے اندر پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ ہوا۔ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ اکٹھا کرتے تھے وہ سب آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا کرتے تھے، لیکن ہارٹیکلچر اور پیسٹورل سوسائٹی کے اندر ایسا ہوا کہ انہوں نے زراعت کی طرف موو کیا، اور زراعت کے اندر انہوں نے چیزوں کو اگانا شروع کیا اور انہوں نے جانور پالنا شروع کیے، جانوروں کو ٹیم کرنا شروع کیا۔ تو وہاں سے پھر ایک پرائیویٹ پراپرٹی کی کنسیپٹ پیدا ہوا کہ یہ میری چیز ہے، یہ تمہاری چیز ہے، اور اپنی چیز بنانے کے لیے لوگوں نے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور ود دا پیسج آف ٹائم ایگریکلچر آ گیا، تو اس کے اندر پھر زراعت کے اندر مزید اسٹریٹیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی، اور ڈویژن آف لیبر کا کنسیپٹ آ گیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، جبکہ پہلے لوگ عموماً اکٹھے مل کر کیا کرتے تھے۔ اور انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر 2 کلاسیں بن گئی، اپر کلاس اینڈ لوور کلاس۔ اپر کلاس سے مراد کیپٹلسٹ اور لوور کلاس سے مراد ورکر۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اوریجن آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے اندر میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے اندر، نیکسٹ لیکچر میں ہم سوشل موبیلٹی اور اس کے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔